وہ گال پر ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی نگاہوں سے راہم شاہ کو دیکھ رہی تھی، جس کا یہ کوئی الگ ہی روپ تھا۔ وہ تو اس سے بے حد نرم لہجے میں بات کیا کرتا تھا، اور اب تھپڑ مارنے کے بعد غیظ و غضب سے دھاڑ رہا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی طلاق کا لفظ منہ سے نکالنے کی؟ میرے تمام احسانوں کا، میری دی ہوئی آزادی کا یہ صلہ دیا ہے تم نے؟ اس وقت تمہاری عمر دیکھ کر ترس کھا کر میں تمہیں شہر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ شہر جا کر تم اتنی خودسر ہو جاؤ گی، ایسے کارنامے سر انجام دو گی، تو کبھی نہ لے جاتا تمہیں، یہیں حویلی میں چھوڑ دیتا۔ اور یہاں جو تمہارا حشر ہونا تھا نا، تم اسی کے ہی قابل تھی۔ کسی اور کا خیال تمہارے دماغ میں آیا بھی کیسے؟ راہم شاہ کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور کے بارے میں سوچا بھی کیسے؟ خون کھول رہا ہے میرا، یہ سوچ سوچ کر کہ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے تم کسی اور سے ملتی رہی۔ دانت پیس کر کہتے ہوئے اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے بیٹھی اس معصوم شکل والی چالاک لڑکی کا گلا دبا دیں۔ کیا سمجھتا تھا وہ اسے، اور کیا نکلی وہ؟ اپنے بال مٹھیوں میں بھینچ کر وہ پاگل سا ہو کر کبھی کمرے میں ادھر ادھر چکر کاٹنے لگتا، اور کبھی رک کر خون آشام نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس پر چلانے لگتا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی پہلے تو بے یقینی سے اسے دیکھے گئی، پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ راہم کی یہ باتیں، اس کا یہ روپ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اتنے مہینوں سے اسے نرم مہربان شخص کے روپ میں دیکھنے کا عادی ہو چکی تھی، اور آج وہ کسی وحشی شخص کی مانند لگ رہا تھا، جس کا بس نہیں چل رہا ہو کہ اسے کچا ہی چبا جائے۔ کیوں رو رہی ہو؟ ہاں، اب کیوں رو رہی ہو؟ کیا غلط کہہ رہا ہوں میں؟ تم وہ سب ڈیزرو کرتی تھی کیا جو میں نے تمہارے لیے کیا؟ بولو۔ اس کے قریب آ کر وہ غصے سے اس کا جبڑا دبوچتے ہوئے غرایا۔ اس کی آنکھیں صدمے سے پھیل گئیں۔ راہم، وہ بمشکل بول پائی۔ اس کا نام لینے پر راہم کے تنے ہوئے اعصاب تھوڑے ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ یکدم اس کا جبڑا چھوڑ کر گہری گہری سانسیں لینے لگا، جیسے اپنے اشتعال کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کچھ دیر وہ خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتا رہا، پھر اس پر ایک نظر بھی ڈالے بنا کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ تکیے پر اوندھے منہ گر کر ہچکیوں سے رونے لگی، اور پھر روتے روتے ہی نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ نہ جانے کون سا وقت تھا جب گھٹن کے احساس سے اس کی آنکھ کھلی۔ کمرے میں گھوپ اندھیرا تھا، شاید لائٹ گئی ہوئی تھی، اور جنریٹر کسی نے آن نہیں کیا تھا۔ وہ ڈر کر اٹھ بیٹھی، اندھیرے میں بیڈ سے اترنے کی ہمت نہیں تھی، اسی لیے گھبرا کر راہم کو آوازیں دینے لگی۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور راہم موبائل ٹارچ کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ وہ جو خوف زدہ سی دروازے کی طرف ہی دیکھ رہی تھی، جلدی سے بیڈ سے اتر کر اس کی طرف بڑھی اور اس سے جا کر لپٹ گئی۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ مجھے اندھیرے سے ڈر لگ رہا تھا۔ راہم خاموش، ساکت اور جامد کھڑا رہا، تو وہ کہنے لگی، آئی ایم سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی، دوبارہ ایسا کبھی نہیں کہوں گی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ اس سے لپٹے ہوئے کہہ رہی تھی۔ راہم شاہ کی ساکت وجود میں جنبش ہوئی۔ اس نے آہستگی سے اس کے وجود کے گرد اپنی بازوں کا حصار بنایا۔ نہیں، تمہاری کوئی غلطی نہیں، غلطی میری ہے، جو تمہارے بالغ ہونے کے بعد بھی تمہیں خود سے دور رکھا ہوا ہے، اسی لیے تو آج تمہارے منہ سے اتنی بڑی بات نکل گئی۔ اگر ٹائم پر ہی تمہیں اس رشتے کے حقوق و فرائض سے آشنا کر دیا ہوتا تو آج ایسی صورتحال پیش ہی نہ آتی۔ ایسا ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے، تم پر اور نہ خود پر، لیکن کوئی بات نہیں، میں ابھی اپنی غلطی سدھار لیتا ہوں، اب مزید تمہیں خود سے دور نہیں رکھوں گا۔ بولنے کے ساتھ ساتھ وہ اسے اپنے حصار بھی تنگ کرتا رہا تھا۔ کون سا ظلم؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ راہم شاہ کی تنگ ہوتے حصار میں بمشکل سانس لیتی وہ ناسمجھی سے سوال کر رہی تھی۔ نیم اندھیرے میں اسے راہم کے چہرے کے تاثرات نظر نہیں آ رہے تھے۔ اچانک لائٹ آ گئی، سارا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ وہ جو اس کے تنگ حصار میں قید کھڑی تھی بری طرح ٹھٹک گئی۔ راہم کی آنکھیں بے حد سرخ ہو رہی تھیں، چہرے پر عجیب سا تاثر تھا۔ اس نے گھبرا کر اس کا گھیرا توڑنا چاہا۔ نہیں، اب نہیں، اس نے عجیب سی سرد آواز میں کہا، اور اس کے گرد گھیرا تنگ سے تنگ کرتا گیا۔ چودھری سلطان شاہ اور جہانزیب علی خان کے خاندان کے درمیان دشمنی بہت عرصے سے چلی آ رہی تھی۔ یہ تنازع اس وقت شروع ہوا جب سلطان شاہ کے والد فرمان شاہ
اور جہانزیب علی خان کے والد فیض علی خان کا زمین کے ایک ٹکڑے پر جھگڑا ہوا جو دونوں کی زمینوں کے درمیان میں ندی کے کنارے تھے۔ دونوں اس پر اپنا اپنا دعویٰ کرتے اور اس جہاں سے کوچ کر گئے، اور پیچھے ان کی اولاد بھی اسی تنازع کو لیے آ رہی تھی۔ کئی دفعہ پنچایت میں بھی اس مسئلے کو حل کروانے کی کوشش کی گئی، مگر کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلا۔ اس مسئلے کی وجہ سے دونوں پارٹیوں کے درمیان کئی بار لڑائی ہو چکی تھی، مگر اس لڑائی میں دونوں طرف سے کبھی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کچھ ٹائم سے اگرچہ دونوں پارٹیوں کے درمیان خاموشی چلی آ رہی تھی، مگر اس خاموشی میں اب اچانک سے ایک طوفان آنے والا تھا، اور وہ طوفان سلطان شاہ کی بیٹی مہرو اور جہانزیب خان کے بیٹے اسفند خان کی وجہ سے آنے والا تھا۔ یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب کچھ عرصہ پہلے اتفاقاً مہرو اپنی سہیلیوں کے ساتھ نہر پر گئی، اور وہاں اپنے ملازموں کے ساتھ کھڑے اسفند خان کی نگاہ مہرو پر پڑی، اور وہ پہلی ہی نظر میں اس کو اپنا دل دے بیٹھا۔ مہرو ایک شرمیلی سی لڑکی تھی، اگر اسفند اس کے پیچھے نہ آتا تو ان کے درمیان کبھی یہ سلسلہ شروع نہ ہوتا۔ اس دن کے بعد سے اسفند اس تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش میں لگ گیا، اور پھر جلد ہی پتہ چل گیا کہ مہرو ان کے دشمن سلطان شاہ کی بیٹی ہے۔ اگرچہ اس انکشاف نے اسے پریشان ضرور کر دیا تھا، مگر مہرو کو حاصل کرنے کی خواہش کی قربانی نہ دے سکا۔ وہ مہرو کی تلاش میں رہنے لگا، پھر بالآخر ایک دن اسے موقع مل گیا۔ وہ نہر پر کسی بوڑھی عورت کے ساتھ آئی تھی۔ کچھ فاصلے پر درختوں کے جھنڈ میں کھڑے اسفند نے موقع دیکھ کر ایک کاغذ پتھر میں لپیٹ کر اس کی طرف پھینک دیا۔ مہرو نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، پھر اس کی نگاہ جب اسفند پر پڑی تو دل دھک دھک کرنے لگا۔ یہ دل اس کے دھڑکا تھا جب مہرو نے اس خوبصورت نوجوان کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ اگرچہ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کون تھا، کہاں کا رہنے والا تھا، مگر پہلی ہی نظر میں اسے اچھا لگا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ مہرو نے کاغذ مٹھی میں دبا لیا اور دادی کو ساتھ لے کر گھر آ گئی، جن کی فرمائش پر وہ انہیں ندی کی سیر کروانے لے گئی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے کاغذ کھولا اور پڑھنے لگی۔ لکھا تھا، مہرو امید ہے تم مجھے نہیں جانتی ہوگی۔ پہلے میں بھی تمہیں نہیں جانتا تھا، مگر اب جان گیا ہوں۔ مجھے تم سے پہلی نظر میں پیار ہو گیا ہے۔ اگر تمہیں میں ذرا سا بھی اچھا لگا ہوں تو 2 دن بعد اسی ٹائم ندی کے پاس والے مالٹوں کے باغ میں آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گا، اسفند۔ خط پڑھ کر مہرو کے مساموں سے پسینہ پھوٹ نکلا۔ شاہوں کے خاندان میں تو عشق اور عاشقی کرنا دور، سوچنا بھی حرام سمجھا جاتا تھا۔ ایسے میں وہ کیسے اتنی بڑی جرت کر سکتی تھی؟ 2 دن تک تو مسلسل سوچتی اور خود سے لڑتی رہی کہ آیا اسے جانا چاہیے یا نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا جانا آگ سے کھیلنے کے برابر ہوگا۔ اگر اس کے باپ سلطان شاہ کو پتہ چل جاتا تو اسے زندہ زمین میں گاڑ دیتے۔ اگرچہ دماغ بار بار روک رہا تھا، مگر وہ دل کی سنتے ہوئے تیسرے دن مقررہ ٹائم پر اس کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گئی۔ اسفند خان جو وہاں پہلے ہی سے موجود تھا اور بے تابی سے اس کا انتظار کر رہا تھا، اسے آتا دیکھ کر کھل اٹھا۔ مجھے اپنی محبت پر یقین تھا مہرو کہ تم ضرور آؤ گی، اور دیکھ لو تم آ گئی۔ وہ اسے والہانہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نیو بلیو کاٹن کی شلوار قمیض میں اس کی سرخ اور سفید رنگت دمک رہی تھی۔ مہرو کو وہ اپنے خوابوں کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ لگتا ہے تمہیں پسند آ گیا ہوں، ہے نا؟ مہرو کی محویت پر اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو جواباً وہ جھینپ گئی۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی اور اسفند کی ملاقاتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ اسفند کو جب بھی ملنا ہوتا اس کا ایک ملازم مہرو کی رازدار ملازمہ کو میسج دے جاتا، اور جیسے ہی مہرو تک پیغام پہنچتا وہ دوسروں کی نظروں سے بچتی بچاتی مطلوبہ جگہ پر پہنچ جاتی۔ اسفند نے اسے اپنے بارے میں سب بتا دیا تھا، سوائے اس کے کہ وہ جہانزیب خان کا بیٹا ہے۔ یہ بات بتانے کے لیے وہ اس وقت کا انتظار کر رہا تھا جب مہرو اس کی محبت میں اس کی ہی طرح مبتلا ہو جاتی، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ پہلے ہی اس انکشاف پر وہ ڈر کر پیچھے ہٹ جائے۔ اسفند خان کے لیے تو اب مہرو سے دستبردار ہونا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا، جبکہ دوسری طرف مہرو کو بھی دن بدن احساس ہو رہا تھا کہ جیسے اسفند کے بغیر جینا ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ انہیں ملتے ہوئے بہت ٹائم ہو گیا تھا۔ جب اسفند کو یقین ہوا کہ اب مہرو کے لیے بھی اسے چھوڑنا ناممکن ہے تو اس نے اسے بتا دیا کہ وہ جہانزیب علی خان کا بیٹا ہے۔ اس انکشاف پر مہرو کو سخت صدمہ پہنچا۔ کئی دن تک وہ روتی رہی اور خود سے لڑتی رہی۔
اپنے آپ کو مجبور کرتی رہی کہ اسے اسفند کی محبت سے دستبردار ہو جانا چاہیے، مگر وہ ایسا نہ کر سکی۔ اسفند کے بغیر اسے سانس لینا بھی محال لگ رہا تھا۔ اس دوران اس کی ملازمہ اس کی حالت کا بغور جائزہ لیتی اور اسفند کے ملازم کو چپکے سے آگاہ کرتی، اور ملازم پھر اسفند کو پل پل کی رپورٹ دیتا رہا۔ مہرو جو ملازمہ کو اپنا رازدان سمجھتی تھی، اس بات سے لا علم تھی کہ اس کی ملازمہ اسفند تک اس کے حوالے سے ساری خبریں پہنچا رہی ہے۔ اسفند کو اب انتظار تھا مہرو کے فیصلے کا، اور پھر اس کی توقع کے مطابق مہرو کا فیصلہ اسی کے حق میں ہی ہوا۔ جب اس سے ملنے آئی تو اسفند کی حالت دیکھ کر حیران ہوا۔ شرمیلی سی مہرو جو ہمیشہ ایک فاصلہ رکھ کر اسفند سے ملتی تھی، اچانک اس کے گلے لگ کر رو پڑی۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی اسفند، میں نے بہت کوشش کی، مگر مجھے تو سانس لینا بھی دشوار لگتا ہے تمہارے بغیر رہنے کا سوچ کر۔ اس کے منہ سے اعتراف سن کر اسفند نہال ہو گیا۔ یہی تو وہ چاہتا تھا کہ ایسی اسٹیج پر مہرو کو اس حقیقت سے آگاہی ہو جب وہ اس کے بغیر رہ نہ سکے۔ مہرو سخت پریشان تھی اور بار بار اسفند سے سوال کرتی کہ اب کیا ہوگا، اگر دونوں گھرانوں کو پتہ چل گیا تو غیرت کا معاملہ بن جائے گا۔ اسفند جواب میں اسے تسلی دیتا، ہمیں ایک ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا مہرو، تمہیں پانے کے لیے مجھے کسی کی جان بھی لینی پڑی تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وہ ایسی ہی خوفناک باتیں کرتا جن کو سن کر مہرو کا دل دہل جاتا۔ کبھی کبھی وہ اسے جنونی، پاگل، غسیلا عاشق لگتا تھا، اور کبھی پرسکون، مہربان، ٹھہرے ہوئے مزاج والا انسان۔ ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری تھا، جب ایک دن اسفند نے اس کے سر پر بم پھوڑا کہ اس کی منگنی اس کی خالہ زاد سے ہونے جا رہی ہے، اگر مہرو اسے کھونا نہیں چاہتی تو اس کے ساتھ کورٹ میرج کرنی ہوگی۔ مہرو کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، وہ رونے لگی۔ نہیں اسفند، تم مجھ سے بے وفائی نہیں کر سکتے، میں مر جاؤں گی۔ تم سے بے وفائی کون کر رہا ہے یار، میں تو تم سے پیار کرتا ہوں، اسی لیے میری بات مانو، میرے ساتھ بھاگ چلو۔ اسفند نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں اسفند، میں ایسا نہیں کر سکتی، تم میرے گھر رشتہ بھیجو، یہ آسان نہیں ہے مہرو، تمہارے اور میرے گھر والے کبھی بھی نہیں مانیں گے، پہلے ہی ان کے درمیان اتنی دشمنی ہے، انہیں پتہ بھی چلا نا تو ہمارا ملن ناممکن ہو جائے گا۔ اسفند نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اور پھر کافی دیر تک وہ اسے سمجھاتا رہا، لیکن مہرو اپنی بات پر بضد تھی کہ وہ اس کے گھر رشتہ بھیجے۔ اگر انکار ہوا تو پھر وہ اس کا ساتھ دے گی۔ اسفند اس کی ضد سے تنگ آ کر ناراض ہو کر چلا گیا۔ تاہم جاتے جاتے اس نے مہرو سے کہا کہ تمہارے پاس 3 دن کا ٹائم ہے، چوتھے دن اسی جگہ مل کر تم مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کرو گی۔ مہرو گھر آ کر سخت پریشان رہی، مگر 3 دن گزرنے کے بعد بھی وہ اسفند کا مطالبہ ماننے کے لیے خود کو رضامند نہ کر سکی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے اس اقدام کے بعد دشمنی خطرناک موڑ لے سکتی ہے۔ پورے گاؤں میں اس کے باپ اور بھائی کی عزت کا جنازہ نکل جاتا اگر وہ دشمنوں کے لڑکے کے ساتھ بھاگ جاتی۔ چوتھے دن وہ اسفند سے ملنے چلی آئی۔ پھر کیا فیصلہ کیا تم نے؟ میرے ساتھ کورٹ میرج کرو گی یا نہیں؟ اسفند نے چھوٹتے ہی استفسار کیا۔ وہ لب کچلتی، سر جھکائے آنسو پیتی رہی۔ اسفند نے ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں مہرو، کیا سوچا ہے تم نے؟ مجھے پانا ہے یا کھونا ہے؟ میری بات مان لو اسفند، تم ایک بار رشتہ تو بھیج دو، کیا پتہ بابا مان جائے۔ اگر میں یوں تمہارے ساتھ بھاگ گئی تو بابا اور بھائی کی بہت بدنامی ہوگی۔ اس نے التجائی انداز میں کہا تو اسفند کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر کہا، تو تم نے مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، ٹھیک ہے، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ اگلے ہفتے تک آپ گینی کے ساتھ میرا نکاح متوقع ہے، تم تک خبر پہنچ جائے تو رونا نہیں، وہ کٹھور لہجے میں بولا۔ مہرو نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو اسفند؟ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اسفند نے جھنجھلا کر کہا، تو اور کیا کروں؟ تمہیں باپ بھائی کی عزت کا بہت خیال ہے تو رکھو تم ان کی عزت، اور یہ جو بار بار تم رشتہ بھیجنے کی بات کرتی ہو نا، قسم کھا کر کہتا ہوں تمہارے باپ کو بھنک بھی پڑی نا تو یا تو تمہاری جان لے لیں گے یا راتوں رات تمہیں کسی سے بیاہ دیں گے، پھر قربان ہو جانا اپنے باپ بھائی کی عزت پر۔ اسفند تلخ لہجے میں بولتا گیا۔ مہرو سر جھکا کر رونے لگی تو اسے روتا دیکھ کر وہ کچھ نرم پڑا اور پیار سے سمجھانے لگا، دیکھو مہرو، تم ایک بار ہمت کر لو، نکاح کے بعد نہ تمہارے گھر والے ہمارا کچھ بگاڑ سکیں گے نہ میرے گھر والے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم کبھی اپنے خاندانوں کو ملا کر ان کے درمیان دشمنی ختم کروانے میں کامیاب ہو جائیں۔
اسفند اس کی برین واشنگ کرتا رہا اور آخر کار وہ اسے قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر اسی رات مہرو چپکے سے گھر سے نکل آئی۔ اسفند اس کا منتظر تھا اور وہ اسے لے کر پہلے سیدھا اپنے ایک دوست کے گھر پہنچا جہاں نکاح کا انتظام تھا۔ نکاح کے بعد وہ سیدھا اسے گھر لے آیا۔ خان حویلی میں بھونچال آ گیا یہ جان کر کہ وہ لڑکی بھگا کر لایا ہے، اور اس سے بھی بڑا جھٹکا تو تب لگا جب انہیں یہ انکشاف ہوا کہ لڑکی ان کے دشمن سلطان شاہ کی بیٹی ہے۔ جہاں سے علی خان سمیت پریشان ہو کر بیٹے کو ڈانٹنے لگے کہ لڑکی کو واپس چھوڑا، اگر سلطان شاہ کو پتہ چل گیا تو خون خرابہ ہو جائے گا، مگر اسفند نے مہرو کو چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ تنگ آ کر جہازیب علی خان نے اسفند کو سمجھانے کے لیے اپنے بھائیوں کو بلایا، مگر انہوں نے اسفند کو فل سپورٹ کرتے ہوئے جہازیب خان سے کہا اسفند نے بالکل ٹھیک کیا، سلطان شاہ کو جھکانے اور بے عزت کرنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ تو جہازیب خان سوچ میں پڑ گیا۔ پھر سب کی مشترکہ رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ صبح اسفند کا دھوم دھام سے ولیمہ کرتے ہیں اور پورے گاؤں کو دعوت دیتے ہوئے اعلان کرتے ہیں کہ ان کی بہو سلطان شاہ کی بیٹی ہے۔ دوسری طرف مہرو کے بھاگ جانے سے شاہوں کی حویلی میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ سلطان شاہ بپھرا ہوا تھا۔ راحم شاہ جو شہر میں ہوتا تھا خبر ملتے ہی گاؤں پہنچا تھا۔ کم و بیش اس کا بھی باپ کی طرح غصے سے برا حال تھا۔ تمام ملازمائیں زیر عتاب آئی ہوئی تھی کیونکہ ابھی تک یہ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ وہ بھاگی کس کے ساتھ تھی۔ سب لا علمی کا اظہار کر رہی تھی۔ سلطان شاہ کی بیوی زہرہ شاہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ پھر صبح سویرے ہی گاؤں میں جنگ کی آگ کی طرح پھیلی خبر ان تک بھی پہنچ گئی کہ مہرو ان کے دشمن جہازیب خان کے بیٹے اسفند خان کے ساتھ تھی۔ دونوں کا نکاح ہو چکا تھا اور اب دھوم دھام سے ولیمہ ہو رہا تھا۔ اگر سلطان شاہ کے بھائی بھتیجے نہ روکتے تو وہ اسی وقت گن لے کر جانے لگا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ اسفند خان اور جہازیب خان کو جان سے مارے گا۔ سب نے اسے تحمل سے کام لینے کی تلقین کی اور کہا کہ خون خرابہ مسئلے کا حل نہیں، اگر اس نے کوئی غلط قدم اٹھایا تو عزت تو جا ہی چکی تھی، اکلوتے بیٹے کو بھی کھو سکتا تھا۔ تبھی بیٹے کی خاطر وہ خود کوئی قدم اٹھانے کے بجائے معاملہ پنچایت میں لے گیا۔ گاؤں کے تمام معزز لوگ جمع ہوئے۔ جہازیب خان بھی بیٹے کے ساتھ اپنے گاؤں کے لوگوں کو لے کر آ گیا۔ سلطان شاہ سے اس کے بیٹے کو دیکھ کر بپھر اٹھا۔ تمام لوگوں نے بڑی مشکل سے روکا اور سمجھا بجھا کر تحمل سے کام لینے کو کہا۔ سلطان شاہ کا موقف تھا کہ اسفند خان نے اس کی بیٹی کو ورغلا کر بھگایا ہے، جبکہ جہازیب خان کا کہنا تھا کہ سلطان شاہ کی بیٹی مہرو اور اس کا بیٹا اسفند ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ مہرو نے اپنی مرضی سے اسفند سے نکاح کیا ہے۔ دونوں عاقل اور بالغ ہیں، لہذا سلطان شاہ زبردستی مہرو کو اسفند سے الگ نہیں کر سکتا۔ بہتر یہی کہ سلطان شاہ لین دین کے لیے معاملہ نمٹائے۔ وہ روپیہ پیسہ بلکہ وہ زمین بھی دینے کو تیار تھے جو دونوں خاندانوں میں دشمنی کی وجہ ہے۔ اسے لگا کہ اس زمین کے بدلے شاید سلطان شاہ مان جائے گا، لیکن سلطان شاہ نے اپنے لوگوں سے مشورے کے بعد اس زمین کے ساتھ ساتھ عزت کے بدلے عزت کا مطالبہ کر کے جہازیب خان کے پیروں تلے سے زمین ہی کھینچ لی تھی۔ اسفند خان بھی بھڑک اٹھا تھا۔ دونوں کا کہنا تھا کہ وہ صرف زمین دیں گے اور ساتھ ہی وہ جتنا روپیہ پیسہ اور زیور کہے گا وہ بھی دینے کو تیار ہیں، مگر عزت کے بدلے عزت کا مطالبہ تسلیم نہیں کریں گے۔ مگر سلطان شاہ صاف کہہ گیا کہ نہیں، منظور نہیں، خون خرابے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر جہازیب خان سلطان شاہ کو جھکانا تو چاہتا تھا مگر خون خرابہ نہیں، کیونکہ اسفند اس کا بھی اکلوتا بیٹا تھا۔ تبھی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سلطان شاہ کا مطالبہ ماننے پر مجبور ہو گیا، لیکن اسفند پھر بھی انکاری تھا کیونکہ اس کی بہن اور جہازیب خان کی بیٹی زائن صرف 9 سال کی تھی۔ وہ کیسے اپنی معصوم بہن کو دشمنوں کے حوالے کر دیتا، مگر جہازیب خان نے اس پر غصہ کر کے اسے خاموش کروا دیا۔ دوسری طرف راحم شاہ بھی باپ کے اس مطالبے کے خلاف تھا۔ اس نے نکاح کے لیے باپ کو صاف انکار کر دیا اور اسی وقت واپس شہر جانے لگا، مگر جب سلطان شاہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم جہازیب خان کی بیٹی سے نکاح نہیں کرتے تو میں خود کروں گا نکاح، تم میں تو ذرا بھی غیرت رہی نہیں، بس خبیث جہازیب خان کا بیٹا تمہاری بہن کو بھگا کر لے گیا اور تم کسی غیرت مند بھائی کی طرح بدلہ لینے کے بجائے بے غیرت بن رہے ہو۔ سلطان شاہ کا طعنہ کسی تازیانے کی طرح اس کے دل پر لگا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ پھر اس نے چپ چاپ جہازیب خان کی بیٹی سے نکاح کی حامی بھر لی اور ساتھ ہی دل میں یہ تہیہ بھی کر لیا کہ اس لڑکی کا وہ حشر کرے گا کہ سلطان شاہ دوبارہ اس بے غیرت ہونے کا طعنہ نہیں دے گا۔ نکاح کے فوراً بعد وہ وہاں سے نکل کر کہیں چلا گیا تھا۔
9 سالہ زائن کو بڑی سی چادر میں لپیٹ کر نکاح کے لیے پنچایت میں لایا گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ کسی نے اس کو کچھ نہیں بتایا، بس حویلی سے نکلتے وقت مورے اس سے لپٹ کر خوب روئی تھی۔ پھر بابا نے اسے رسمی سا پیار کر کے کچھ لوگوں کے حوالے کر دیا۔ زائن گھبرا کر رونے اور جہانزیب خان کو پکارنے لگی۔ وہ سنی انسنی کرتا وہاں سے نکل گیا تو سلطان شاہ کے حکم پر اس کی ملازماؤں نے روتی بلکتی زائن کو زبردستی گاڑی میں بٹھایا۔ سارے راستے وہ روتی آئی، کسی نے چپ نہیں کروایا۔ پھر گاڑی سلطان شاہ کی حویلی کے گیٹ پر رکی تو وہ فوراً باہر نکلا۔ جس گاڑی میں زائن تھی جھٹکے سے اس کا دروازہ کھولا اور اسے بازو سے پکڑ کر بے دردی سے کھینچا۔ معصوم سی زائن سہم گئی، مگر سلطان شاہ کے اندر تو غصے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اسے نہ اس کی کم عمری دکھائی دی اور نہ ہی معصومیت۔ غصے سے پاگل ہوتے اس نے زائن کے گال پر اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ وہ 9 سالہ معصوم بچی گاڑی سے جا ٹکرائی۔ ہونٹ پھٹ گیا تھا، وہ زاروں قطار رونے لگی۔ تمام ملازمائیں اور ملازم خاموشی سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ سلطان شاہ نے اسی پر بس نہ کیا، اسے دوبارہ بازو سے پکڑا، گھسیٹتے ہوئے گیٹ سے اندر لا پھینکا۔ وہ پختہ فرش پر گری تھی، ماتھا پھٹنے سے خون نکل آیا تھا۔ درد کی شدت سے وہ چلا چلا کر رونے لگی تھی تو وہ ملازماؤں پر دھاڑنے لگا کہ اسے جلدی یہاں سے لے جاؤ ورنہ میں اس کا گلا دبا دوں گا۔ ملازمائیں روتی ہوئی زائن کو اٹھا کر اندر لے گئی۔ سلطان شاہ نے حکم دیا، جہانزیب خان کی بیٹی اب سے اس حویلی کی بہو نہیں بلکہ نوکرانی بن کر رہے گی، لہٰذا آج سے ہی کام پر لگا دیا جائے۔ لیکن زائن کو کام کرنا نہیں آتے تھے، اسی لیے اس نے انکار کیا تو ایک ملازمہ نے سلطان شاہ کے حکم پر زائن کا ہاتھ جلا دیا۔ وہ 9 سالہ کچن میں برتن دھوتے ہوئے رو رہی تھی۔ راہم آدھی رات کو گھر واپس آیا۔ وہ نسبتاً ایک تحمل مزاج اور پڑھا لکھا انسان تھا۔ جاگیردارانہ نظام اور اس کے نتیجے میں ہونے والی دشمنیوں کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ آج سے کئی سال پہلے سلطان شاہ نے میٹرک کے بعد اسے شہر کے کالج میں پڑھنے کے لیے بھیجا تھا۔ شہر میں تعلیم کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے بل بوتے پر بزنس بھی سٹارٹ کیا اور چند سالوں میں بزنس کو اتنا جما دیا کہ ایک خوبصورت سا گھر بنانے اور ملازمین رکھنے کے قابل ہو گیا۔ اب وہ یونیورسٹی میں MBA کے فرسٹ سیمسٹر میں تھا اور ساتھ ساتھ اچھے خاصے وسیع پیمانے پر پھیلا اپنا بزنس بھی سنبھال رہا تھا۔ شاہوں کے خاندان میں لڑکیوں کی تعلیم کا رواج نہیں تھا، مگر وہ روشن خیال انسان تھا۔ اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ تعلیم پر صرف مردوں کا ہی نہیں، عورتوں کا بھی حق ہے۔ اسی کے اصرار پر سلطان شاہ نے مہرو کو پرائیویٹ میٹرک کرنے کی اجازت دی تھی۔ اس کے بعد مہرو کی آگے پڑھنے کی خواہش کے باوجود اس کے مزید پڑھنے پر پابندی لگا دی۔ راہم شاہ چاہنے کے باوجود بھی کچھ نہ کر سکا۔ تعلیم کے ساتھ اسے دوسرے معاملات میں بھی اپنے باپ اور خاندان والوں سے اختلاف تھا۔ اس کے ہاں ونی جیسی رسم عام تھی جس کے وہ سخت خلاف تھا۔ اس نے سوچا ہوا تھا کہ اگر اسے کبھی موقع ملا تو وہ گاؤں سے اس رسم کا خاتمہ ضرور کرے گا، مگر آج باپ کے تانے کی وجہ سے اسے خود اس رسم کا حصہ بننا پڑا تھا۔ وہ سخت مشتعل تھا، اسے رہ رہ کر اسفند خان پر طیش آ رہا تھا۔ اگر وہ یہ گھٹیا حرکت نہ کرتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اسفند خان اور جہانزیب خان کی جان لے لے۔ ہمیشہ اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھنے والا نرم مزاج راہم شاہ اس وقت آتش فشاں بنا ہوا تھا۔ شادی کے لیے اس نے کچھ خواب دیکھے ہوئے تھے، اپنے جیسی پڑھی لکھی ہم سفر کے، اور اس روپ میں وہ شزا کو دیکھنا چاہتا تھا جو اس کی کلاس فیلو اور بیسٹ فرینڈ علی کی بہن تھی، جسے آج سے 1 سال پہلے وہ تب ملا تھا جب علی کی دعوت پر ان کے گھر گیا تھا۔ علی کے بابا اور ماما نے اس کا پرتپاق استقبال کیا تھا۔ پھر علی نے اپنی اکلوتی بہن کی حیثیت سے شزا سے اس کا تعارف کروایا تھا۔ وہ آزاد خیال لوگ تھے اور ان کے نزدیک لڑکے لڑکی کے ملنے اور بات چیت کرنے سے کوئی حرج نہیں، سو شزا اس سے بڑی بے تکلفی سے سب کے سامنے باتیں کرتی رہی۔ چند ملاقاتوں کے بعد ہی وہ شزا سے شادی کا سوچ چکا تھا۔ اگرچہ شزا نہ تو کوئی بہت خوبصورت تھی اور نہ ہی راہم کو اس سے محبت تھی، وہ بس اسے پسند کرتا تھا کیونکہ وہ پڑھی لکھی ذہین لڑکی تھی۔ شزا پر باتوں باتوں میں وہ اپنا ارادہ ظاہر بھی کر چکا تھا، اور صرف وہی نہیں، اس کی فیملی بھی خوش تھی۔ راہم 1 سال سے مہرو کی شادی کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ سلطان شاہ اور زہرہ شاہ کا ارادہ پہلے مہرو کی شادی کا ہی تھا۔ راہم اسی لیے خاموش رہا۔ وقت سے پہلے شزا کا نام لے کر وہ کوئی مسئلہ نہیں بنانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا
خاندان سے باہر شادی کرنے پر اسے باپ کی طرف سے کچھ مخالفت کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا، مگر ساتھ ہی یقین تھا کہ وہ انہیں آہستہ آہستہ منا ہی لیتا۔ اب اسفند خان اور مہرو کے اس اقدام سے نہ صرف اس کا شزا سے شادی کا خواب ٹوٹا تھا، بلکہ پورے گاؤں میں بدنامی الگ ہوئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جا کر دونوں کی جان لے لے۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ وہ مشتعل انداز میں کچھ دیر کمرے میں ادھر ادھر ٹہلتا رہا، پھر گہری سانس لیتے تھک کر بیڈ پر لیٹ کر آنکھوں پر بازو رکھ لیے۔ اس دوران کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو نہ چاہتے اسے جواب دینا پڑا۔ چائے، کسی نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ ٹیبل پر رکھ دو۔ اس نے آنکھوں سے بازو ہٹائے بنا ہی بیزار لہجے میں کہا۔ ملازمہ ٹیبل پر چائے رکھنے لگی جب زوردار آواز کے ساتھ کپ شیشے کی ٹیبل پر لگا۔ راہم آنکھوں سے بازو ہٹا کر دیکھنے لگا۔ کچھ فاصلے پر کھڑی ملازمہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ وہ حیران ہوتے ہوئے اٹھ بیٹھا، ریموٹ سے لائٹ آن کی، کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ اس کے سامنے ایک 9-10 سال کی بچی اوڑھنی اپنی سسکیوں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوف و ہراس واضح تھا۔ کیا بات ہے، رو کیوں رہی ہو؟ وہ حیران ہوتا اٹھ کر اس کے نزدیک آیا۔ وہ چائے، ہچکیوں کے درمیان بولتے ہوئے اس نے ٹیبل پر گرے چائے کے کپ کی طرف اشارہ کیا، جس سے چھلکتی چائے پوری ٹیبل پر پھیل رہی تھی۔ ایک نظر ٹیبل پر ڈالنے کے بعد وہ پھر سے بغور اس ملازمہ کو دیکھنے لگا، جو انتہائی کم عمر تھی۔ آج سے پہلے راہم نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے تعجب میں بڑی وجہ یہ تھی کہ حویلی میں پہلے کبھی اتنی چھوٹی ملازمہ نہیں رکھی گئی۔ اچانک راہم کی نظر اس کے ماتھے پر گئی، جہاں پر ایک گومڑ سا بنا ہوا تھا۔ وہ بڑے دھیان سے اسے دیکھنے لگا۔ اس پھولے سرخ گالوں پر انگلیوں کے نشان نظر آ رہے تھے، ہونٹ پھٹا ہوا تھا۔ پھر اس کی نظر اس کے چھوٹے ہاتھوں پر پڑی اور وہ چونک گیا۔ اس بچی کے دونوں کلائیاں بری طرح سے جلی ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے وہ اس سے کچھ پوچھتا وہ بچی بھاگتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ وہ حیران پریشان کھڑا رہ گیا۔ دروازے پر پھر سے دستک ہوئی۔ اس بار کوئی اور ملازمہ تھی جو اسے سلطان شاہ کا پیغام دینے آئی تھی۔ وہ ان کے کمرے میں گیا تو زہرہ شاہ بھی وہیں موجود تھی۔ وہ سوالیہ نظروں سے باپ کو دیکھنے لگا جو اسے غصیلی نظروں سے گھور رہا تھا۔ کیا تم میں ذرا سی بھی غیرت نہیں راہم، جو بزدل نامردوں کی طرح کمرے میں پڑے سوگ منا رہے ہو؟ اس لڑکی کو ہم کس لیے لائے ہیں؟ تاکہ اس کے ذریعے اس کے کمینے بھائی اور باپ کو اذیت دے سکیں، اور تم؟ سلطان شاہ نے غصے سے کہتے لب بھینچے۔ راہم شاہ کا چہرہ لمحوں میں سرخ ہو گیا۔ بس بابا، بہت ہو گیا۔ آپ بار بار مجھے بے غیرت کہنا بند کریں۔ ایسا نہ ہو کہ مجھ میں اتنی غیرت بھر جائے کہ میں چاہ کر آپ کی بیٹی اور داماد کے سینے میں گولیاں اتار دوں۔ سرد لہجے میں کہتا وہ ان کے کمرے سے نکل آیا۔ اس کے تن بدن میں غصے کی آگ دہک رہی تھی۔ باپ کا بے غیرت اور نامردی کا طعنہ اس کے وجود میں شرارے دوڑا رہا تھا۔ ملازمہ سے پوچھ کر وہ اس طرف بڑھا جہاں اسے رکھا گیا تھا۔ اس کے ارادے خطرناک تھے۔ وہ جہانزیب خان کی بیٹی کا ایسا حشر کرنے والا تھا جسے دیکھ کر کم از کم اس کا باپ دوبارہ اسے بے غیرت، بزدل اور نامرد کا طعنہ نہ دے سکے۔ وہ اسٹور روم میں تھی۔ غصے میں بھپرا راہم جیسے ہی دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا، سامنے دیکھ کر ساکت ہو گیا۔ اس کے سامنے وہ بچی بیٹھی رو رہی تھی جو کچھ دیر قبل اس کے کمرے میں چائے دینے آئی تھی۔ راہم دیکھ کر خوفزدہ ہو کر پیچھے کھسکنے لگا۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس نے حیرانی سے سوچا۔ پھر اچانک دماغ میں جیسے کچھ کلک ہوا۔ کسی خدشے کے تحت وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ سنو، تمہارا نام کیا ہے؟ زائن خان۔ بیگی خوفزدہ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اٹک اٹک کر بولی۔ جہانزیب خان کی بیٹی؟ راہم شاہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ زائن نے روتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ راہم شاہ کے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ نکاح کے وقت اس کے باپ سلطان شاہ نے کہا تھا لڑکی کی عمر 18 سال ہے۔ اب سامنے بیٹھی یہ بچی تو محض 9-10 سال کی تھی۔ اسے اپنے باپ کی غلط بیانی پر سخت افسوس ہونے کے ساتھ ساتھ اس بچی پر شدید ترس بھی آیا، جسے اشتعال اور غصے کے ساتھ وہ یہاں آیا تھا۔ اس بچی کو دیکھتے ہی وہ سب ختم ہو گیا تھا۔ گہرا سانس لے کر وہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کے قریب بیٹھنے پر وہ روتے ہوئے ڈر کر مزید پیچھے ہونے لگی تو راہم نے نرم لہجے میں پچکارا، شش، ڈرو نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، اور رو بھی نہیں۔
مجھے یہ بتاؤ، یہ سب تمہارے ساتھ کس نے کیا؟ کس نے تمہارے چہرے پر تھپڑ مارا، تمہارے ہاتھ چلائے؟ بتاؤ مجھے، میں اسے سزا دوں گا۔ زائن جو پہلے تو ڈر رہی تھی، اس کا نرم لہجہ دیکھ کر روتے ہوئے بتانے لگی۔ اس کے باپ سلطان شاہ نے اس 9 سال کی بچی کے ساتھ یہ سب کیا، یہ جان کر اسے دکھ ہوا۔ روتی ہوئی زائن کو وہ اپنے کمرے میں لے آیا، کھانا منگوا کر پہلے زبردستی کھلایا، پھر اپنے بیڈ پر کمبل اوڑھا کر لٹا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ سو گئی تھی۔ راہم اس سے کچھ فاصلے پر ہی لیٹا ہوا تھا، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کی نظریں آنکھیں بند کیے سوئی ہوئی اس بچی پر تھیں جس کے چہرے پر آنسوں کے مٹے مٹے نشان تھے۔ راہم کو ایک مرتبہ پھر افسوس ہوا، وہ دشمن کی بیٹی تھی، اگر معصوم بچی نہ ہوتی تو کبھی شاید اس پر ترس نہ کھاتا۔ وہ ساری رات جاگ کر سوچتا رہا اور آخرکار صبح زانوں کے ساتھ وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ فیصلہ تھا زائن کو اپنے ساتھ شہر لے جانے کا۔ اگر وہ اسے یہیں چھوڑ جاتا تو نہ جانے کیا کیا ظلم ڈھائے جاتے اس معصوم پر۔ اس کے اس فیصلے کا جب سلطان شاہ کو پتہ چلا تو وہ طیش میں آ گئے۔ تم دشمنوں کی بیٹی کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہو، اس بات کی پرواہ کیے بنا کہ انہوں نے کس طرح ہماری عزت برباد کی؟ بابا، وہ دشمنوں کی بیٹی بعد میں ہے، پہلے ایک معصوم بچی ہے جس پر نہ میں خود ظلم کر سکتا ہوں نہ کسی اور کو کرنے دے سکتا ہوں۔ آپ نے ایک 9 سال کی بچی کے ساتھ میرا نکاح کروا کر پہلے ہی بہت غلط کیا ہے، لہٰذا اب میں جو کچھ بھی کروں گا اس سے آپ مجھے روکیں گے نہیں۔ وہ باپ کے مد مقابل آیا تھا، دونوں میں تکرار ہوئی۔ سلطان شاہ نے اس سے تعلق واسطہ ختم کرنے کی دھمکی دی۔ وہ بنا پرواہ کیے زائن کو لے کر شہر چلا آیا۔ وہ ڈری سہمی ہوئی تھی، کئی دن تک اپنے ماں باپ کو یاد کر کر کے روتی رہی۔ راہم اس کا بہت خیال رکھا، آہستہ آہستہ اس سے مانوس ہو گئی۔ راہم شاہ نے اسے بورڈنگ اسکول میں داخل کروا دیا۔ بورڈنگ میں کئی دن وہ اسے یاد کر کے روتی رہی اور پھر آہستہ آہستہ وہ وہاں ایڈجسٹ ہو گئی۔ راہم شروع میں کچھ عرصہ تو اس سے ملنے جایا کرتا، پھر اچانک اس سے ملنا بند کر دیا، تاہم وہ مکمل طور پر اس سے باخبر رہتا تھا۔ اس کی ہر ضرورت وقت پر پوری ہو جاتی۔ ایک اچھی اماؤنٹ کے بدلے اسکول کی پرنسپل مہجبی نہ صرف زائن کو کڑی نگرانی میں رکھتی بلکہ اس کی ڈیوٹی تھی زائن کے پل پل کی رپورٹ راہم شاہ کو دینا۔ راہم شاہ نے زائن کی مکمل ذمہ داری اس کے حوالے کی تھی، جسے وہ بہت دیانت داری سے نبھا رہی تھی۔ زائن کے روم میں خفیہ کیمرے لگے ہوئے تھے، راہم شاہ جب چاہتا اسے دیکھ لیتا۔ 2 پونیاں باندھے کبھی وہ اپنے کمرے میں پڑھ رہی ہوتی، کبھی سو رہی ہوتی، کبھی کھیل کود میں مصروف ہوتی۔ اسے دیکھتے راہم کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آ جاتی۔ کبھی اس کا دل چاہتا وہ اس سے ملنے جائے، مگر پھر اپنے آپ کو روک لیتا۔ بے شک وہ اس کے لیے اپنے باپ سے لڑ کر حویلی چھوڑ آیا تھا، بے شک وہ اسے پڑھا لکھا کر اس کا مستقبل سنوار رہا تھا، مگر یہ صرف ترس اور ہمدردی تھی، کیونکہ بیٹی تو آخر وہ ان کے دشمنوں کی ہی تھی جنہوں نے پورے گاؤں میں ان کی عزت کو اچھالا تھا۔ اتنی جلدی تو وہ سب کچھ بھول کر دشمن کی بیٹی کو سینے سے نہیں لگا سکتا تھا۔ اسی لیے اس نے فیصلہ کیا تھا وہ اس لڑکی سے تب تک نہیں ملے گا جب تک اس کے دل میں اس کے لیے ترس اور ہمدردی کے علاوہ کوئی احساس پیدا نہیں ہو جاتا۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا اور 7 سال بیت گئے۔ اس دوران راہم شاہ نہ پلٹ کر پھر حویلی گیا اور نہ ہی سلطان شاہ نے اسے بلایا۔ البتہ زہرہ شاہ باقاعدگی سے اس سے ملنے آتی رہیں اور ہر بار اسے حویلی چلنے کا کہتی، مگر راہم انکار کر دیتا۔ ان 7 سالوں میں اس نے زائن سے ملنے کی بھی اپنی قسم نہ توڑی، جو اب بڑی ہو چکی تھی اور اس نے میٹرک پاس کر لیا تھا۔ راہم شاہ تصویروں اور ویڈیوز میں اسے ہر پل بڑا ہوتے دیکھتا رہا، جبکہ وہ راہم شاہ کو شاید بھول چکی تھی۔ وہ پرنسپل مہجبی کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتی تھی، جسے راہم نے اس کا گارجین بنا دیا تھا۔ ایک دن راہم کو سلطان شاہ کا پیغام ملا، وہ سخت بیمار تھے اور اسے بلا رہے تھے۔ وہ اپنی انا کو مزید قائم نہ رکھ سکا اور فوراً حویلی پہنچا۔ 7 سال کا عرصہ بہت تھا سلطان شاہ کی ہٹ درمی اور غصہ ختم کرنے کے لیے۔ وہ پچھتاوے میں مبتلا تھا۔ کافی دیر تک وہ راہم کو گلے سے لگا کر روتے رہے۔ اب وہ حویلی اور زمینوں کا انتظام سنبھالنے سے قاصر تھے۔ راہم پر دوہری ذمہ داری آن پڑی تھی۔ اپنا شہر والا وسیع پیمانے پر پھیلا بزنس بھی ختم نہیں کر سکتا تھا اور ادھر بوڑھے بیمار ماں باپ کو اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ مجبوراً اس نے شہر والا بزنس اپنے قابل اعتماد مینیجر کے حوالے کیا اور خود گاؤں شفٹ ہو گیا۔ ایک دن اسفند خان چلا آیا۔ راہم شاہ اسے دیکھ کر غصے ہوا اور گھر سے نکالنے لگا کہ سلطان شاہ نے روک دیا۔
وہ اب پہلے کی جلدی غصے میں آنے والے اور مشتعل ہونے والے انسان نہیں رہے تھے۔ بڑھاپے اور بیماری نے انہیں بدل دیا تھا۔ انہوں نے اسفند کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ زہرہ شاہ کو مہرو سے ملنے کی بھی اجازت دے دی، جس کی وہ 7 سالوں سے منتظر تھی۔ راحم کو حویلی میں رہتے اور تمام انتظامی معاملات سنبھالتے ہوئے 6 ماہ ہو گئے تھے جب ایک دن سلطان شاہ نے اس سے زائن کا پوچھتے ہوئے اسے حویلی واپس لانے کی تلقین کی۔ زائن کے بارے میں انہیں معلوم تھا کہ وہ شہر میں پڑھ رہی تھی۔ تب ان کے اصرار پر پہلی بار وہ زائن سے جا کر ملا، جو کالج میں پڑھنے والی 17 سال کی ایک بھرپور دوشیزہ تھی۔ اگرچہ میڈم مہجبین نے راحم کی آمد سے قبل ہی زائن کو سب کچھ بتا دیا تھا، جسے سن کر وہ گمسم ہو گئی تھی، کیونکہ بے خبری میں وہ کسی کو چاہ بیٹھی تھی، اور وہ تھا میڈم مہجبین کا بھانجا نعمان، جو کالج میں ہی پڑھتا تھا۔ زائن کی اس سے 1 سال پہلے میڈم مہجبین کے گھر ملاقات ہوئی تھی، اور پہلی ملاقات میں ہی دونوں کے درمیان دوستی ہو گئی تھی۔ جلد ہی پسندیدگی میں یہ دوستی بدل گئی تھی۔ میڈم مہجبین ان کی دوستی سے تو باخبر تھی، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ نعمان کو انہیں بتاتے اور کہتی، اچانک راحم شاہ کی آمد ہو گئی، جو اس کا شوہر تھا، جس سے نکاح کو وہ مکمل طور پر بھول چکی تھی۔ زائن بری طرح پریشان ہو گئی، لیکن وہ چاہ کر بھی راحم شاہ کو جانے کے لیے منع نہ کر سکی، کیونکہ میڈم مہجبین نے اسے بتایا تھا کہ وہ آج جو کچھ ہے راحم شاہ کی ہی وجہ سے ہے۔ زائن نے سوچ لیا تھا کہ وہ موقع دیکھ کر راحم شاہ کو نعمان کا بتا کر اس سے آزادی مانگے گی۔ جو شخص دشمن کی بیٹی کو پڑھا لکھا سکتا تھا، اس کی ہر ضرورت وقت سے پہلے پوری کر سکتا تھا، وہ بھلا اسے زبردستی اپنے ساتھ رہنے پر کیسے مجبور کر سکتا تھا؟ اس خیال نے اسے تھوڑا سا مطمئن کر دیا تھا۔ وہ راحم شاہ کے ساتھ حویلی چلی آئی۔ زہرہ شاہ اور سلطان شاہ نے اسے اچھے انداز میں ویلکم کیا۔ راحم اسے اپنے کمرے میں تو لے آیا، لیکن اس نے فیصلہ کیا تھا وہ اتنی جلدی اسے اس رشتے کی ذمہ داریوں میں نہیں الجھائے گا۔ ابھی وہ 17 سال کی تھی، جب تک 18 کی نہ ہو جاتی وہ اس سے ازدواجی تعلقات قائم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اسی لیے وہ ایک دوست کی طرح اس سے پیش آیا۔ کچھ دنوں میں وہ اس سے بے تکلف تو ہو گئی، لیکن ابھی تک طلاق کے بارے میں بات نہیں کر پائی تھی۔ اس کے لیے وہ کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھی۔ اس کے ساتھ وہ پریشان بھی تھی، کیونکہ یہاں اس کی کوئی مصروفیت نہیں تھی۔ میٹرک کا رزلٹ آئے بہت عرصہ ہو گیا تھا، اس کی کالج میں ایڈمیشن لینے کی خواہش تھی۔ راحم سے ذکر کیا تو وہ سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ یہاں اس پر بہت ذمہ داریاں تھیں۔ زائن کے لیے اب شہر میں شفٹ نہیں ہو سکتا تھا، اور نہ ہی اب اسے اکیلا شہر بھیج سکتا تھا۔ اسی لیے زائن نے اس کے کہنے پر پرائیویٹ FA کی تیاری شروع کر دی۔ راحم نے اس کے لیے ٹیوٹر کا انتظام کر دیا تھا۔ وہ زائن کا غیر محسوس انداز میں خیال رکھتا تھا۔ جلدی اسے احساس ہو گیا کہ راحم شاہ کے دل میں اس کے لیے خاص فیلنگز ہیں۔ وہ فکر مند ہونے لگی کہ اب اس سے بات کیسے کرے گی۔ ایک دن اس نے زائن کو سرپرائز دیا۔ وہ اسے شہر کا کہہ کر اپنے ساتھ حویلی سے لے کر گیا، مگر شہر جانے کے بجائے جہاں زیب خان کی حویلی لے آیا تھا، جہاں اتنے سالوں بعد زائن اپنے والدین سے مل کر بے تحاشا خوش ہوئی۔ وہاں خان حویلی میں زائن کی آمد پر جشن کا سما تھا، جہاں زیب خان کا غرور اور طعنہ ختم ہو چکا تھا۔ اس پر اب سلطان شاہ کی ہی بڑھاپا اور مختلف بیماریاں طاری تھیں۔ وہ بار بار راحم کا شکریہ ادا کرتا رہا، جو اس کی بیٹی کو ملوانے لے آیا۔ مہرو اور اسفند بھی بہت خوش تھے۔ راحم اپنے اوپر زیادہ دیر سرد مہری طاری نہ کر سکا، لہذا جب مہرو نے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تو اس نے نم آنکھوں سے اسے گلے سے لگا لیا۔ مہرو اور اسفند کے 2 پیارے پیارے بچے تھے۔ زائن کی خوشی کے لیے اسے 1 ہفتے کے لیے اسے اس کے ماں باپ کے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ 1 ہفتے بعد اسے واپس لے آیا تھا۔ اس کے بعد دونوں خاندانوں کے درمیان تعلقات میں بہتری آتی گئی۔ ندی والی زمین جس پر دونوں خاندانوں کی دشمنی چلتی آئی تھی، جو پنچایت میں جہاں زیب خان نے سلطان شاہ کو دے دی تھی، راحم نے وہی زمین سلطان شاہ کے مشورے کے بعد مہرو کو واپس کر دی تھی۔ 5 مہینے ہو گئے تو اسے حویلی میں آئے ہوئے۔ نعمان سے اس نے فون پر کانٹیکٹ رکھا ہوا تھا۔ جب بھی موقع ملتا وہ چپکے سے حویلی کے لینڈ لائن پر اس سے بات کر لیا کرتی تھی۔ نعمان ہر بار اسے راحم سے طلاق کے بارے میں بات کرنے کا کہتا، وہ اسے جلدی کرنے کی یقین دہانی کراتی تھی۔ اسی طرح کرتے کرتے 6 مہینے گزر گئے۔ ایک دن نعمان اس پر غصہ ہو گیا کہ وہ اسے 6 مہینے سے ٹالے جا رہی ہے۔ کیا اگر نہیں کرنی اپنے شوہر سے بات تو صاف انکار کرے۔
وہ مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ زائن کو بھی غصہ آ گیا اور وہ اونچی آواز میں اس سے بحث کرنے لگی۔ اس بات سے بے خبر کہ کمرے کے دروازے پہ کھڑا راحم شاہ سب کچھ سن چکا ہے۔ جب وہ فون رکھ کر پلٹی تو راحم کو عجیب سی نگاہوں سے اپنی طرف دیکھتا پا کر ساکت ہو گئی۔ کس سے بات کر رہی تھی تم؟ اور یہ کس کی طلاق کی بات ہو رہی تھی؟ راحم شاہ کے سوالات پر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کچھ دیر کھڑی لب کاٹتی رہی، پھر ہمت کر کے بولی، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے راحم۔ میں جب سے یہاں آئی ہوں مسلسل سوچ رہی ہوں کہ کیسے کروں۔ بے شک آپ بہت اچھے ہیں، کول مائنڈڈ انسان ہیں۔ میں نے اب تک آپ کو غصہ کرتے نہیں دیکھا، مگر پھر بھی ڈرتی ہوں کہ اگر آپ کو میری بات بری لگی تو آپ یقیناً ناراض ہو جائیں گے۔ تو وہ مزید کچھ کہنے لگی جب راحم نے سنجیدگی سے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ایسی کون سی ضروری بات ہے جس پر میرے ناراض ہونے کا خدشہ ہے تمہیں؟ زائن لب کاٹتی خاموش رہی۔ جب راحم نے اصرار کیا تو ہمت کر کے اس نے کہہ دیا، مجھے آپ سے طلاق چاہیے کیونکہ میں کسی اور سے پیار کرتی ہوں۔ آپ اتنے اچھے ہیں کہ آپ کو تو کوئی بھی مل جائے گی، لیکن وہ نعمان میرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کیونکہ اس کی بات مکمل نہ ہو سکی جب راحم شاہ کا بھاری ہاتھ اس کے گال پر پڑا۔ وہ لڑکھڑا کر بیڈ پر گری تھی۔ پلٹ کر اسے دیکھا، جس کی نگاہوں میں خون اترا ہوا تھا۔ جتنا بھی اچھا نرم مزاج تھا مگر تھا تو ایک مرد ہی، جو اپنی بیوی کے منہ سے کسی اور مرد کا نام سن کر کیسے برداشت کر سکتا تھا۔ پھر زائن نے اس کا وہ روپ دیکھا جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ نہ صرف اس پر چلاتا، اسے برا بھلا کہتا رہا، بلکہ اس سے اپنے حقوق بھی وصول کر لیے۔ زائن شرمندہ سی اس سے نظریں چراتی رہی۔ راحم اور اس کے درمیان جو بے تکلف دوستوں والا رشتہ تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ اب وہ صرف اس کی بیوی تھی جس کا کام اس کے حقوق کی ادائیگی اور گھر سنبھالنا تھا۔ مکمل طور پر راحم کی بن جانے کے بعد اس نے نعمان کے بارے میں سوچنا بھی چھوڑ دیا تھا، اور جب ولی اس کی گود میں آ گیا تو تب نعمان کا خیال اس کے ذہن سے خود ہی نکل گیا تھا۔ اس کی زندگی اور دل و دماغ کا محور صرف ولی اور راحم کے گرد ہی گھومنے لگا۔ راحم کا رویہ پہلے تو تھوڑا سرد ہی رہا، مگر جس دن اس نے زندگی اور موت کے درمیان جھول کر اس کے بیٹے کو جنم دیا، راحم شاہ کی سرد مہری کا خول ٹوٹ گیا تھا۔ سخت سردی میں ہاسپٹل کے کوریڈور میں ٹھنڈے فرش پر سجدے میں گر کر وہ زائن کی زندگی کے لیے دعائیں مانگتا رہا تھا۔ جب زائن موت کو شکست دے کر ہوش میں آئی تھی تب وہ دیوانوں کی طرح اسے چوم چوم کر روتا رہا، اور اس دن زائن کو احساس ہوا کہ اس سے محبت نہیں عشق کرتا تھا۔ ولی 6 مہینے کا تھا جب یکے بعد دیگرے سلطان شاہ اور زہرہ کے انتقال کے بعد راحم نے زائن کی پڑھائی کے لیے شہر میں شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا۔ زائن نے روکنا چاہا مگر راحم نے اپنا ارادہ نہ بدلا۔ ضمیروں کے معاملات کچھ سالوں کے لیے اس نے اسفند کے سپرد کر دیے اور زائن اور ولی کو لے کر شہر آ گیا۔ یہاں شہر کے سب سے اچھے کالج میں اس کا ایڈمیشن کرایا۔ زائن کو سائنس میں دلچسپی تھی۔ راحم نے اسے ہر طرح سپورٹ کیا۔ ولی کی کیئر کے لیے ایک آیا رکھ لی۔ آفس سے واپس آنے کے بعد وہ ولی کو زیادہ تر خود ہی سنبھالتا تھا تاکہ زائن سکون سے پڑھ سکے۔ FSC میں بورڈ ٹاپ کرنے کے بعد اس بآسانی میڈیکل کے لیے انٹری ٹیسٹ کلیئر کر لیا تھا۔ پھر 6 سال بعد جب وہ میڈیکل کی ڈگری کے ساتھ گاؤں آئی تو پہلے والی زائن نہیں تھی۔ اب وہ ایک ایجوکیٹڈ، پر اعتماد اور میچیور لڑکی کے روپ میں تھی۔ راحم نے اس کے لیے گاؤں میں ایک اسپتال تعمیر کروایا جو تمام سہولیات سے آراستہ تھا۔ زائن کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ سارا دن وہ ہسپتال میں ہوتی، رات کو حویلی واپس آتی تو 8 سال کا ولی اور راحم اس کے منتظر ہوتے۔ دونوں مل کر زائن کو اتنا تنگ کرتے کہ کبھی کبھی وہ زچ ہو جاتی۔ پھر ولی کے بعد انابیہ کی آمد نے ان کی فیملی کو مکمل کر دیا تھا۔